السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابراہیم ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے پاکستان۔ ناظرین، گزشتہ روز کراچی میں ایک وائرس آیا ہے جو کرونا نام کے وائرس سے جانا جاتا ہے۔ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے۔ کرونا وائرس نے دنیا میں تشویش مچا دی ہے اور کرونا وائرس کا اب تک کوئی میڈیکلی علاج نہیں ملا، اور کرونا وائرس نے چین میں کم سے کم تقریباً 42 ممالک پہ پھیل چکا ہے۔ پاکستان میں اس کے مختلف علاجات بتائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا علاج ادرک سے ہوگا، کوئی کہتا ہے پیاز سے ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ اس کا علاج لہسن سے ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث سے اس کا کوئی علاج ہوتا ہے، جس کے لیے ہم نے رابطہ کیا 500 کوارٹر کی مسجد الجمیل مسجد مولانا راشد افشانی صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، قرآن و حدیث سے اس کا کیا علاج ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس جو اس وقت ہمارے پاکستان میں حرام و خاص کی زبان زد ہے، چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک اسلام ایک حقیقت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس قسم کی بیماریاں جیسے طاعون ہے، جذام ہے، برص ہے، اس طرح کی بیماریاں آئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج بتایا، اور ان احادیث کی روشنی میں یہ ہے ہر وہ بیماری جو آئندہ آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا علاج بتایا۔ اب ہمیں چاہیے ہم قرآن کی طرف رجوع کریں اور احادیث پیغمبر کی طرف رجوع فرمائیں۔ قرآن مقدس کے اندر جہاں قرآن کریم ہمارے لیے زندگی گزارنے کے حسن معاشرت کے طریقے قرآن نے بتایا، حکام بتائے، قرآن نے روزہ، حج، جن جن ممالک میں اس وائرس کے خدشات محسوس کریں لوگ، تو قرآن و سنت کی روشنی میں جو علاج بتلایا گیا وہ سورۃ الطارق جو 30ویں پارے کی آیت تقریباً سورت ہے پوری، والسماء والطارق سے آخر تک اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں صبح اور شام۔ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آئیں گے، اللہ کے جو ہے حفاظت میں آ کر اللہ ان کو محفوظ فرما دیں گے۔ یہ دعاؤں کا اس کا اہتمام کریں، سورت کو پڑھنے کا۔ اور اسی طرح سورۃ المومنون جو 18ویں پارے کی سورت ہے، اس کے آخری آیات بنتے ہیں، تقریباً آیت نمبر 115 سے 118 تک اس کو پڑھنے کا اہتمام ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، یہاں سے آخر تک اس کو بسم اللہ علی نفسی و دینی و اہلی و مالی و ولدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دعا ہے صحابی رسول کو، تو اس کو پڑھنے کا اہتمام ہو صبح اور شام، انشاءاللہ اس سے بھی عافیت کا معاملہ اللہ فرمائیں گے۔ مولانا صاحب نے قرآن و حدیث کے لحاظ سے ہمیں کرونا وائرس کا بہترین علاج بتایا کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پاکی اور طہارت کو بھی ساتھ میں رکھیں۔ کیمرہ مین روزی خان کے ساتھ محمد ابراہیم ضیاء، 500 کوارٹر آکس بیگ، کراچی۔